رمضان شریف کے چند اعمال جو ہے بطور خاص آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنی ہے، اور یہاں پر بطور خاص جو ہے 3 چیزوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے سب سے اہم چیز جو ہے تو رمضان شریف کا وہ روزہ ہے، تو روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہے، الا ہے کہ آدمی بیمار ہے مجبور ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال دوسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ اہم جو ہے یعنی عبادت کرنے والی چیزوں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کو یا آسمانی ساری کتابوں کو اللہ نے رمضان شریف میں نازل فرمایا ہے، ساری کتابیں جو ہیں وہ رمضان شریف کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو رمضان شریف میں بھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ اے جبریل تم رمضان شریف میں جاؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤ، اور جب وہ سن لے تو پھر ان کو بولو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھیں میں سنوں گا۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن رمضان شریف میں جہاں پڑھنا چاہیے وہاں سننا بھی چاہیے، یعنی قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، دونوں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو لہذا ایک تو ہم لوگ تراویح میں قرآن شریف سنتے ہی ہیں، اللہ توفیق دے سب لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھنے کی، اور ایسے بھی اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھنا جانتے ہیں پھر بھی اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو پھر تو آپ کو سننا ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پڑھنا بھی جانتے ہیں تو قرآن شریف بھی سننا چاہیے۔ تو بطور خاص رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک اور بات بتا دیں، اگر آپ پہلے سے کوئی سورت کوئی پارہ کچھ ہے یا آپ حافظ قرآن ہیں، آپ قرآن یاد کیے ہوئے تھے لیکن قرآن بھول گئے، کوئی سورت یاد کیے ہوئے تھے بھول گئے، کوئی آیت آپ کو یاد تھی لیکن آپ بھول گئے، یاد نہیں ہے، یا آپ یاد کرنا چاہتے ہیں کوئی سورت کوئی پارہ یاد کرنا چاہتے ہیں، غیر رمضان میں آپ کو موقع نہیں ملتا ہے یا یاد کرتے ہیں تو وہ صورتیں یاد نہیں ہوتی ہے، وہ آیت یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو رمضان شریف میں ایک یہ بھی تجربے کی بات ہے، قرآن شریف سب سے زیادہ اگر یاد کرنے والا مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں قرآن شریف یاد ہوتا ہے وہ تو رمضان کا مہینہ ہے۔ تو لہذا جو صورت آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، جو پارہ یاد کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے یاد تھا لیکن آپ بھول چکے ہیں، تو رمضان شریف میں تھوڑی سی اگر آپ محنت کر لیتے ہیں تو بآسانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صورتیں وہ پارے آپ کو یاد کرا دیں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری دعا وغیرہ جو آپ کو یاد نہیں ہے اور یاد کرتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف میں دعا وغیرہ آپ یاد کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو لہذا قرآن پاک کو یاد کرنے والا مہینہ جو ہے یہ رمضان شریف کا ہے، اس میں بہت زیادہ قرآن شریف یاد ہوتا ہے۔ لہذا آپ قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں، قرآن شریف کی تلاوت کو سنیں بھی، اور اسی طریقے سے قرآن شریف کی کچھ صورتیں اور آیت وغیرہ بھی یاد کرنے کا اہتمام کرو۔ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ صورتیں اور پارے وغیرہ اللہ یاد کرا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز جو آپ صرف رمضان میں ہی ادا کر سکتے ہیں، تو لہذا رمضان گزرنے کے بعد آپ لاکھ نہیں آپ کروڑ بھی چاہیں گے تراویح کی نماز پڑھنا تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ رمضان کے بعد جو ہے وہ تراویح کی نماز ہے ہی نہیں۔ تو لہذا یہ تراویح کی نماز صرف آپ رمضان میں ہی ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا بلا عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، کوئی ایسا مرض کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو تراویح کی نماز ہرگز نہ چھوڑے۔ یہ بہت اہم نماز ہے اللہ کے نزدیک، چونکہ اس نماز کی برکت سے آپ کو نماز میں پورا قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو لہذا دیکھیے غیر رمضان میں اگر یہی قرآن کو آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ایک مکمل آپ کا قرآن ہوتا ہے تو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان شریف میں اگر آپ ایک قرآن اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو 70 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر 2 مرتبہ اگر آپ کا قرآن مکمل ہو گیا ہے تو 70 گنا 140 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر 140 قرآن آپ کے مکمل ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ اس مہینے میں مردے کے نام سے ایصال ثواب بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ 1 روپیہ دیجیے گا 70 روپیہ، 1 روپیہ دیجیے گا تو 70 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 10 روپیہ دیے تو 700 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے بہت ساری نیکیاں جو ہے آپ آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ خود اپنے لیے مردے کے لیے جو
مرحومین کے لیے بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو لہذا صدقہ ہے، خیرات ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے اور دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور گزرے ہوئے رمضان کو، اس رمضان کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر بنا دے، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر میں، صحت میں اتنی برکت دے کہ رمضان کا مہینہ بار بار اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔